ایک حدیث پاک سنیں، بخاری مسلم میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، ایک بی بی، اور اس نے آ کے تو رونا شروع کر دیا، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں مرگی کی مریض ہوں، میں مرگی کی مریض ہوں، اور میری حالت یہ ہے کہ مجھے جب مرگی ہوتی ہے تو میں شدید تکلیف میں، آپ کو پتہ ہے یہ جو مرگی کی بیماری ہوتی ہے یہ اعصابی بیماری ہے، یعنی اس پہ ذہن بھی قابو آ جاتا ہے مریض کا اور جسم بھی، بندہ بے ہوش ہو کے گر پڑتا ہے اور نارمل زندگی نہیں اس کی ہوتی، بیچارہ نہ خوشی پہ جا سکتا ہے نہ غم پہ، تکلیف بڑی ہوتی، اور عورتیں ویسے ہی کمزور پیدا کی گئی ہیں۔ تو وہ کہنے لگی حضور مجھے مرگی ہے اور میری حالت یہ ہے کہ میں بڑی تکلیف میں ہوں، نہ کہیں جا سکتی ہوں، نہ آ سکتی ہوں، نہ کوئی سفر کر سکتی ہوں، بڑی اذیت ناک میرا وقت گزرتا ہے، میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے شفا دے دے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ جو نہیں بول رہے انہیں بھی آ رہی ہے؟ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تکلیف میں ہوں، میرے لیے دعا کریں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ کبھی کبھی میرے محبوب علیہ السلام کا انداز بڑا انوکھا، بڑا نرالا، بڑا حسین و جمیل اور ہی رنگ اختیار کر جاتا ہے۔ حضور فرمانے لگے چل ایک بات کر میرے ساتھ، یا رسول اللہ حکم کریں۔ تو سرکار فرمانے لگے اگر تو کہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے دے گا، اور اگر تو کرے صبر یعنی مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے، اگر تو صبر کرے تو میرا وعدہ ہے رب تجھے جنت عطا کرے گا۔ بھائی میرے جو گھٹنے میں درد ہو رہی ہو تو کوئی پیر صاحب، کوئی اللہ کا بندہ میرے پاس آ جائے اور مجھے مل جائے موقع، وہ کہیں جی گھٹنے کی شفا لینی ہے کہ جنت، تو میرے خیال ہے ایسے یہ آکھنے پیر جی ہے تسی گوڈے دی دعا کرو نا تو جنت بھی اللہ خیر کرے گا، اس کو تو ٹھیک کریں گے۔ مطلب ہر شخص، وہ حضرت سلطان باہو سے کسی نے کہا تھا روز بڑے مرید کرتے ہو، بڑی دنیا آتی ہے، تو آپ فرمانے لگے رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، یہ جو ملے ہے طالب زر زر، یہ تو جو آتے ہیں یہ تو تویز کرانے آتے ہیں کہ کاروبار چل جائے، رب دا طالب کوئی نہیں ملے، یہ تو جو ملے ہے طالب زر زر، یہ تو دعائیں کرانے آئے ہیں، رشتہ نہیں ہوتا، کام نہیں چلتا، تو کہا یہ تو سارے دنیا دار ہے، کوئی آتا جو آ کے کہتا کہ کوئی شے نہیں چاہیے میری رب سے ملاقات کریں، رب دا طالب کوئی نہیں ملے۔ اور اپنے بارے میں کہتے ہیں ایسا تے کیتی ہے جان حوالے رب دے، ایسا عشق کمایا اسی تے مرن تو پہلوں مر گئے باہو تاں مطلب نو پایا ہے، مرن تو پہلا مر گئے باہو تاں مطلب نو پایا۔ تو وہ خاتون عرض کرتی ہے یا رسول اللہ دعا کر دیں۔ حضور فرمانے لگے کہ اگر تو کہتی ہے تو دعا کرتا ہوں، رب تجھے ابھی شفا دے گا، اور اگر تو کرے صبر تو پھر میرا وعدہ ہے رب تجھے بغیر حساب کتاب جنت دے گا۔ تو صحابہ کہتے ہیں اس نے ایک منٹ نہیں لگایا سوچنے میں، ذہن بن گیا تھا نا کہ اصل چیز آخرت ہے، ایک منٹ نہیں لگایا، فوراً عرض کہتی سونے تھوڑی سی تو زندگی ہے، میں مرگی کے ساتھ ہی گزارا کر لوں گی، اب وعدہ کرے رب مجھے جنت عطا کرے۔ یہ سوچ تھی، یہ فہم تھا، ایک خاص وقت پر جا کر انسان کا یہ مزاج بنتا ہے، اور یہ مزاج بن جائے تو بندہ بچ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے دعا کر دی، فرمایا جا تیرا میرا وعدہ ہو گیا، رب تجھے جنت عطا کرے گا۔ کہنے لگی یا رسول اللہ جب مرگی ہوتی ہے تو میرے وجود سے کپڑے ہٹ جاتے ہیں، صحابیہ ہوں، با پردہ ہوں، دعا کریں بس میرا پردہ قائم رہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے دعا کر دی اللہ اس کے پردے کو قائم رکھنا۔ صحابہ کہتے ہیں بڑی بھی اسے مرگی ہوتی تھی پر اس کے کپڑے نہیں ہٹتے تھے جسم سے، اور حضرت عثمان غنی کے زمانے تک وہ زندہ رہی۔ تو شارحین نے لکھا ہے کہ جب کوئی پوچھتا تھا نا کسی صحابی سے کہ میں نے کوئی جنتی بندہ دیکھنا ہے، تو صحابہ اس بوڑھی کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، کہتے اسے دیکھ لو، اسے دنیا میں نبی پاک نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔